آج کا موضوع ہے داماد کیسا ڈھونڈیں۔ بیٹیاں کسی عزیز نہیں ہوتی۔ لاڈ پیار سے پالی گئی بیٹی جب بڑی ہوتی ہے تو جو خیال والدین کے ذہن میں اس کی پیدائش کے پہلے دن آیا تھا وہ اب بہت زیادہ آنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ اب اسے رخصت کرنا ہوگا۔ جہاں اس خیال میں اداس ہونے کا عنصر ہوتا ہے وہاں اللہ سے دعا بھی کہ اس کا شوہر قدر کرنے والا ہو، اچھا سلوک کرنے والا ہو، خیال رکھنے والا ہو اور محبت کرنے والا ہو۔ مگر جب رشتے آنے لگتے ہیں تو اس دعا کے پورا ہونے کے لیے ظاہری اسباب پر نظر لگ جاتی ہے، یعنی ہونے والا شوہر امیر ہو، اس کی اچھی ملازمت ہو یا کاروبار ہو، خوبصورت ہو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو۔ یوں ماں باپ اپنی دعا کے پورا ہونے کے لیے ان ظاہری اسباب پر تکیہ کرتے ہیں اور انہیں آنے والے رشتوں میں تلاش کرتے ہیں۔ عمومی انداز انتخاب اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ نوکری، خوبصورتی اور اعلیٰ خاندان ہوتا ہے کہ بظاہر یہ ان کی بیٹی کو وہ سب کچھ دلا سکتا ہے جس کی ان کو اپنی بیٹی کے لیے خواہش ہے، یعنی محبت، اچھا سلوک، حقوق کا خیال اور عزت۔ مگر ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی چیز آپ کی بیٹی کو یہ سب کچھ دلا سکتی ہے جس کی آپ کو خواہش ہے تو وہ ہونے والے داماد کا آپ کی بیٹی کے لیے بطور اپنی بیوی کے خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الدین النصیحہ، یعنی دین خیر خواہی چاہنے کا نام ہے۔ مسلم حدیث نمبر 196۔ مراد ہے کہ جو دوسروں کا خیر خواہ ہے وہ دیندار ہے۔ لہٰذا اپنے ہونے والے داماد میں اچھی تعلیم، اچھی نوکری یا اچھا کاروبار، خوبصورتی اور اعلیٰ خاندان ضرور بالضرور دیکھیں، لیکن ہونے والے داماد کی اس صفت کا ضرور معلوم کر لیں کہ وہ اپنے ماحول میں خیر خواہ ہے کہ نہیں، کیونکہ خیر خواہی چاہنے والا شخص آپ کی بیٹی کا بھی خیر خواہ ہوگا، اور جب خیر خواہ ہوگا تو بہترین سلوک کی کوشش کرے گا جس کی کہ آپ کو خواہش ہے۔ اب غور کریں کہ دینداری کیسے دیکھی جائے۔ اس کے لیے یہ دیکھیں کہ اگر ڈاکٹر ہے تو مریضوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ نہیں، اگر معلم ہے تو طالب علموں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ نہیں، اگر تاجر ہے تو معاشرے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے کہ نہیں، اگر نوکری پیشہ ہے تو اپنے ماتحتوں اور اپنے ادارے کے ساتھ خیر خواہ ہے کہ نہیں، اگر ملازم ہے تو ملک اور قوم کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ نہیں۔ اسی طرح گھر میں بہن بھائیوں کا خیر خواہ ہے کہ نہیں، کیا اس کی شہرت لوگوں کے بدخواہ کی تو نہیں ہے، کیا عمومی طور پر لوگ اس کو خیر خواہ سمجھتے ہیں، کیا اس سے انہیں تکلیف تو نہیں پہنچتی، محلے میں اس کے متعلق کیا سوچ ہے، اس کے دوست اس کی خیر خواہی سے مستفید ہوتے ہیں کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یقین رکھیں کہ اگر اس کی فطرت میں خیر خواہی ہے تو وہ دیندار ہے، اس لیے کہ دین خیر خواہی چاہنے کا نام ہے، اور اس کی یہ خیر خواہی کی فطرت آپ کی بیٹی کی اگلی زندگی کی خوشگواری کا ضامن ہوگی انشاءاللہ۔ لہٰذا اپنے ہونے والے داماد میں خیر خواہی کی صفت کو مقدم رکھیں۔ یہاں ہم ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث نکاح کے لیے لڑکی کی صفات سے متعلق ہے، مگر اس میں جو 4 باتیں بیان کی گئی ہیں اور جس بات کو فوقیت دی گئی ہے وہ ہم داماد کے لیے بھی اخذ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کے باعث کیا جاتا ہے: اس کی دولت، اس کا خاندان، اس کی خوبصورتی اور اس کا دین، اور تم دیندار کو حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3635۔ دیکھیں، نفی نہ دولت کی ہے، نہ اعلیٰ خاندان کی اور نہ ہی خوبصورتی کی، مگر فرمایا کہ لڑکی کی دینداری کو مقدم رکھو۔ اور اس حدیث سے پہلے جو حدیث بیان ہوئی اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ دین خیر خواہی چاہنے کا نام ہے۔ یہ ارشاد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے قائدین اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 196۔ لہٰذا جو دیندار ہوگا وہ خیر خواہ ہوگا، فرائض بجا لاتا ہوگا، اپنے قائدین کے ساتھ خیر خواہ ہوگا اور تمام لوگوں کا خیر خواہ ہوگا، غرض ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے ایسا داماد کی خواہش کرتے ہیں جو خیال رکھنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، حقوق ادا کرنے والا ہو،
تکلیف پہنچانے والا نہ ہو تو پھر داماد بننے کے خواہشمند حضرات میں خیر خواہی چاہنے کا جذبہ تلاش کریں۔ اس کے لیے ہونے والے داماد سے ملاقات یعنی انٹرویو کے دوران کچھ اس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں۔ مثلا، کیا آپ نماز کو اہمیت دیتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ اپنے ادارے میں اپنے قائدین کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا آپ اپنے ادارے کی بہتری چاہتے ہوئے اس بات کی پرواہ بھی کرتے ہیں کہ گاہکوں کو نقصان نہ ہو؟ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو کیا آپ مریض کو تسلی بخش طور پر دیکھتے ہیں، اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کا جذبہ کس حد تک کار فرما رہتا ہے؟ کیا آپ کی فیس بہت زیادہ تو نہیں؟ اگر استاد ہیں تو فلاں کالج میں کیوں ہیں؟ تنخواہ زیادہ ہونے کے باعث، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں قوم کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ غرض آپ کے انٹرویو کا مرکز ہونے والے داماد کی خیر خواہی کے جذبے کو معلوم کرنا ہونا چاہیے۔ اعلیٰ نوکری، اعلیٰ خاندان تو اس کے پاس ہے، تبھی تو آپ نے اس کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو نہ وہ آپ کی بیٹی سے شادی کی خواہش کرتا اور نہ ہی آپ اسے اہمیت دیتے۔ اس کے پاس یہ چیزیں ہیں تبھی آج وہ آپ کے گھر آیا ہے۔ لہٰذا اگر انٹرویو میں انہی چیزوں پر سوالات اور جوابات ہوتے رہے، یعنی آپ نے اس کے خاندان کے اگلے پچھلے کھنگال ڈالے، نوکریوں کی تفصیل، معاشرے میں نوکریوں کا عمومی چلن، کھانے کا شوق، گاڑیوں کا شوق، بینک سے قرضہ لینے کے طریقے، ترقی کے لیے ادارے میں گٹھ جوڑ کی صلاحیت وغیرہ، تو آپ لڑکے میں وہ نہ ڈھونڈ سکیں گے جس کی بنیاد پر آپ نے اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، یعنی خیر خواہی چاہنے کا جذبہ۔ لہٰذا اس کے مطابق اپنے سوالات مرتب کیجیے، یوں اطمینان کیجیے اور اپنی بیٹی کے حق میں بہترین فیصلہ کیجیے۔